بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں سردی کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز میں سردی کی وجہ سے اپنے کپڑوں کے اندر ہی رفع یدین کرتے۔ عبدالحمید بن جعفر کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عمرو بن عطا نے خبر دی ہے کہ میں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہتے سنا، میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، وہ کیسے؟ اللہ کی قسم، آپ ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجئے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کر لیتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور رکوع میں پیٹھ اور سر سیدھا رکھتے، سر کو نہ زیادہ جھکاتے اور نہ ہی پیٹھ سے بلند رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ سیدھا ہو کر انہیں اپنے دونوں کندھوں کے مقابل کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف جھکتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنے بائیں پیر کو موڑتے اور اس پہ بیٹھتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو نرم رکھتے اور دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور دوسرے سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے، پھر جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل لے جاتے، جس طرح کہ نماز شروع کرنے کے وقت اللہ اکبر کہا تھا۔ پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی اسی طرح کرتے یہاں تک کہ جب اس سجدہ سے فارغ ہوتے جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو اپنے بائیں پیر کو اپنے داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر اپنی بائیں سیڑھی پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، آپ نے سچ کہا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ، فوائد و مسائل، فقہ الحدیث۔ ایک اہم نکتہ، صحیح سند سے ثابت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شروع نماز رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے، اور یہ بھی صحیح ثابت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع نماز رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کرتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز کا مفصل ذکر موجود ہے، مگر اس میں شروع نماز رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتوں کے بعد کسی رفع یدین کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہے
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی نماز کے بارے میں فرماتے، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی نماز پڑھتے تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوف و مرفوع دونوں طرح شروع نماز رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین ثابت ہے، لہٰذا اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے تھے۔ جس شخص کو اس سے اختلاف ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے باسند صحیح یا حسن ترک رفع یدین کا ثبوت پیش کرے۔ اس استدلال کے بعد پڑھنے کا اتفاق ہوا تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے استادوں کے استاد شیخ الشیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی استدلال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رفع یدین ثابت کیا ہے۔ محمد بن عمرو بن عطا عامری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی ایک مجلس میں تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر راوی نے اسی حدیث کا بعد حصہ ذکر کیا اور کہا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر جماتے اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھتے، پھر نہ اپنی پیٹھ کو خم کرتے، نہ سر کو اونچا کرتے، نہ منہ کو دائیں یا بائیں جانب موڑتے بلکہ سیدھا قبلہ کی جانب رکھتے۔ پھر جب 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے۔ پھر جب آپ چوتھی رکعت میں ہوتے تو اپنی بائیں سیڑھی زمین پر لگاتے اور دونوں پاؤں ایک جانب یعنی داہنی جانب نکالتے یعنی ترک کرتے۔ اس سند سے بھی محمد بن عمرو بن عطا سے اسی طرح مروی ہے۔ اس میں ہے، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے، نہ ہی انہیں بچھاتے اور نہ ہی انہیں سمیٹے رکھتے اور اپنی انگلیوں کے کناروں سے قبلہ کا استقبال کرتے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا۔ عباس بن سعدی یا عیاش بن سہل سعدی کہتے ہیں کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں ان کے والد بھی تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ مجلس میں ابو ہریرہ، ابو حمید سعدی اور ابو السعید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پھر انہوں نے یہی حدیث کچھ کمی و زیادتی کے ساتھ روایت کی۔ اس میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے میں گئے اور سجدے کی حالت میں اپنی دونوں ہتھیلیوں، گھٹنوں اور اپنے دونوں قدموں کے اگلے حصے پر جمے رہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تو رکوع کیا یعنی سیڑھی پر بیٹھے اور اپنے دوسرے قدم کو کھڑا رکھا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور سیڑھی پر نہیں بیٹھے۔ پھر راوی عباس رضی اللہ عنہ نے آخر تک حدیث بیان کی اور کہا، پھر آپ دونوں رکعتوں کے بعد بیٹھے یہاں تک کہ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کا قصد کیا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پھر بعد والی دونوں رکعتیں ادا کیں اور راوی عیسیٰ بن عبداللہ نے تشہد میں تو رکھ کا ذکر نہیں کیا۔ عباس بن سہل بیان کرتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما اکٹھے ہوئے اور آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابو حمید نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز
تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد حصے کا ذکر کیا اور کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے پر رکھا، گویا آپ ان کو پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تان کی طرح کیا اور انہیں اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنی ناک اور پیشانی زمین پر جمائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں بغلوں سے جدا رکھا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں قدوں کے بالمقابل رکھیں۔ پھر اپنا سر اٹھایا یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ آپ نے ایسے ہی کیا یہاں تک کہ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو گئے۔ پھر بیٹھے تو اپنا بایاں پیر بچھا لیا اور داہنے پیر کی انگلیاں قبلہ رخ کیں اور دائیں گھٹنے پر داہنی اور بائیں گھٹنے پر بائیں ہتھیلی رکھی اور اپنی نگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ اس طریق سے بھی ابو حمید رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنی پیٹھ کو اپنی دونوں رانوں کے کسی حصے پر اٹھائے بغیر اپنی دونوں رانوں کے درمیان کشادگی رکھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے دونوں گھٹنے آپ کی ہتھیلیوں سے پہلے زمین پر پڑے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو اپنی پیشانی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا اور اپنی دونوں بغلوں سے علیحدہ رکھا۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے دونوں انگوٹھے اپنے دونوں کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی اسی طرح کرتے۔ میمون مکی سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اور رکوع کرنے کے وقت اور سجدہ اور قیام کے لیے اٹھتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، تو میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ میں نے ابن زبیر کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ کسی اور کو اس طرح پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے ان سے اس اشارے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن زبیر کی نماز کی پیروی کرو۔ نظر بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن طاؤس نے مسجد خیف میں میرے بغل میں نماز پڑھی۔ جب آپ نے پہلا سجدہ کیا اور اس سے اپنا سر اٹھایا تو اپنے چہرے کے بالمقابل انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو مجھے یہ عجیب سا لگا۔ چنانچہ میں نے وہیب بن خالد سے اس کا تذکرہ کیا تو وہیب نے عبداللہ بن طاؤس سے کہا، آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جسے میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن طاؤس نے کہا، میں نے اپنے والد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایسے کرتے دیکھا، اور ان کے متعلق بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع کرتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو رفع یدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب دونوں رکعتوں سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے، مرفوع نہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں
بقیہ نے اس حدیث کا ابتدائی حصہ عبید اللہ سے روایت کیا ہے اور اسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں قدموں کے بالمقابل اٹھاتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس سے کم اٹھاتے تھے۔